یہ اسکب روڈ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہاں سے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ کالوین روڈ پہ بھی ہم یہاں پہ کھڑے، یہاں سے آگے ایک روڈ اور پہلے ایک تھی اس کو ہم ڈبل کر رہے ہیں 40 فیٹ کی 43 فیٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو ریلوے اسٹیشن کو راستہ جا رہا ہے، یہاں پہ ریلوے سے ہم نے زمین لی، اس کو بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ ایک راؤنڈ اباؤٹ یہاں سے زیادہ آبادی پاپولیشن اس ایریا میں ہے، اور جب بھی ان کو شہر کی طرف آنا ہو یہاں سے آ کے جناح روڈ امداد چوک سے سر اس کا ٹارگیٹ ہمارا ہے کہ اس سیزن کے دوران مارچ تک اس کی ارتھ ورک کمپلیٹ کریں گے۔ مارچ کے اینڈ میں اس وقت اس کو ارتھ کانفرنس کی بھی اس چیز کا گواہ ہیں کہ کافی عرصے سے کوئٹہ کے کام بند پڑے ہوئے تھے۔ کوئٹہ جو پیکیج کے حوالے دیکھیں اور دوسرے پروجیکٹ دیکھیں سارے بند پڑے ہوئے تھے۔ کوئی 1.5 سال سے یہ میرے خیال میں 8-9 مہینے سے یہ کام بھی بند پڑا ہوا تھا۔ تو اس دن بھی آپ لوگوں کے سامنے ہم نے کہا تھا کہ کوئی کام یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، اور جو
گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم وہ نبھائیں گے. باقی گراؤنڈ پہ جو ہمارے پی ڈی ہیں ان کو ہم نے کہا کہ کام نہیں رکنا چاہیے اور چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ چلائیں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور میں نے تو کہا تھا مہینے ڈیڑھ تک اس کو کریں. سلیکٹ سیزن آپ کو پتہ ہے سردی کی وجہ سے ارتھ ورک کے بعد جو بلیک ٹاپ ہے وہ شاید نہ ہو سکے، 1-2 مہینے لیٹ ہو جائے، لیکن ارتھ ورک مہینے ڈیڑھ تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس پہ ٹریفک روان ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کا مین مسئلہ ٹریفک کی روانگی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ روڈ ہے جس کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں مختلف دوسرے جو روڈز ہیں تاکہ اس کا جو فلو ہے وہ باقی جو روڈ ہیں ان کا فلو کم ہو اور اس میں آ جائیں تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکے. اور ساتھ ساتھ ہم انجینئرنگ بیرو کو بھی ہم نے ذمہ داری دیا کہ وہ ٹریفک کی روانی کے لیے ہمیں ایک پراپر ایک پلان دے دیں. انشاءاللہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے، وہ بھی جلد انشاءاللہ کوئٹہ میں ٹریفک کا مسئلہ جلد حل ہو جائے. ہیں کہ کیج کی طرف صورتحال تھوڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے، ایک بہت بڑا حملہ بھی وہاں پہ سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. بلوچستان حکومت کا کیا کوئی گرینڈ آپریشن امن و امان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہے؟ بالکل، شروع دن سے ہم چاہتے ہیں کہ سویلین کو زیادہ نقصان نہیں ہو، اور گورنمنٹ اپنا رٹ برقرار رکھ رہی ہے اور کام کر رہے ہیں دہشت گردی کے اگینسٹ. ایک میسیج ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں دہشت گردی اور یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. بلوچستان کے عوام کو انہوں نے یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم کسی صورت میں یرغمال نہیں بنانے دیں گے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگا بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کا گورنمنٹ اپنے فورسز کے ساتھ ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ اس میں نقصان صرف بلوچ قوم کا ہے. جدھر آپ یہ دھماکے کر رہے ہیں میرے خیال میں پورا اسمبلی بلوچستان کا ہر جگہ الیکشن ہوا ہے، اسمبلی فل ہے اور لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے میرے خیال میں ان کے عزائم ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے فورسز کے ساتھ ہیں اور اس چیز کا مذمت کرتے ہیں سختی سے، اور انشاءاللہ اپنے فورس کا ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں. اور مولانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو روڈ بن رہا ہے یہ کوئٹہ پیکیج کے تحت بن رہا ہے، یہ گزشتہ حکومت کی دور میں شروع کیا گیا تھا، کیا کریڈٹ ان کو بھی دیں گے آپ یا کریڈٹ آپ؟ دیکھیں یہ 2018 میں آپ کو یاد ہے ہم نے شروع کیا تھا، اس میں سراب روڈ میں خود میں نے ڈمپر چلایا تھا، لیکن سست رویے کی وجہ سے کام رک گئے تھے، اور ابھی اس کو ہم نے فاسٹ ٹریک پہ چلایا ہے. انشاءاللہ کام آپ کے سامنے. کریڈٹ تو ہمارا سب کا ذمہ داری، جو بھی آتا ہے سیٹ پہ اس کا ذمہ داری ہے چیزوں کو فاسٹ ٹریک میں چلائیں، لوگوں کو سہولتیں دیں. یہ آپ میرے خیال میں آپ کی نالج، آپ کے میڈیا کے پاس شارٹس بھی ہوں گے، وہ ہم نے خود وہاں پہ رولر چلایا تھا، یہ چلا کے ہم نے افتتاح کیا تھا 2018 میں، لیکن یہ بعد میں ابھی کام بند ہو چکے تھے. دوبارہ ہم نے کوئی 1.5 سال پہلے بند ہوا ہے، کوئی سال پہلے، کوئی 8-9 مہینے سے بند پڑا ہوا تھا. دوبارہ ہم نے پی ڈی کو کہا، پی ڈی نے بڑا فاسٹ ٹریک میں کام شروع کیا ہے اور ہم اس کو شاباشی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ چیزیں اسی طرح آگے بڑھیں گے اور کام تیزی سے. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کل جلسے کے لیے چمن جا رہے ہیں، ایک تھریٹ الرٹ بھی اس حوالے سے ہے، آپ سیکیورٹی کے حوالے سے کس حد تک اس پر تیاری ہے اور مولانا فضل الرحمان کو کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں ہم تو کوشش کریں سیکورٹی دیں جتنے سیاسی لیڈر ہیں، اور ہمارا ذمہ داری بنتا ہے. باقی ان کی اپنی پلاننگ ہے، وہ جو آفس والوں نے ان کو جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو بتا دیا، باقی وہ جاتے ہیں تو ہم سیکورٹی دینے کو تیار ہیں. اچھا سر، 2 ماہ پہلے آپ نے نوٹس لیا اخبارات کے جو بند اشتہارات تھے، فنڈ بھی آپ نے ریلیز کیا. 2 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جو ہے اشتہارات جو ہے ایس ڈی آفس میں اور ڈی جی پی آر میں پھنسے ہیں، پروسیس کا نام دیا جا رہا ہے. آپ کا جو ہے نوٹس لینے کے باوجود اب جو ہے 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں جو اخبار سے کام سے وابستہ ہے، 7,000 8,000 اسی طرح کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو ابھی تک جو ہے 6 سے 7 مہینے ہو گئے. اس طرف چلو اس کو میں دیکھتا ہوں، اگر پیسے ریلیز ہوئے ہیں اور دے نہیں رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. ڈی جی پی آر کو کہتا ہوں کہ اس پہ کام کریں. سر ابھی ہم پروجیکٹ ڈائریکٹرز تو سر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے سست روی سے شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے پتہ نہیں کو اس میں نیب کے مسائل آئے تھے، جو بھی ہے، جو پرانے گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پہ ڈیسیجن نہیں لیے، ہم نے آتے ڈیسیجن لیے. میں نے کہا جو
सरकारी काम है हम करेंगे, बाकी ग्राउंड के काम PD है वो कर लें इंशाल्लाह। सर वफाक के जो मंसूबे हैं बलूचिस्तान में, उन पे भी कोई पेशरफ्त इस तरह की नज़र नहीं आ रही, ख़ासतौर पे जो खुजदार से कोयटा तक का सेक्शन था वो, और जो मगरबी बाईपास है, इन पर कोई ग्राउंड पे अब तक काम शुरू नहीं हुआ, इस पर क्या हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की के विज़न के मुताबिक जितनी फोकसिंग और जितने काम बलूचिस्तान में हो रहा है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतना काम नहीं हुआ है बलूचिस्तान में। ख़ास तौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें या इस सौतरन जो पैकेजेस ले लें, 650 अरब 625 अरब रुपए के पैकेजेस दिए हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स दिए हैं, उसके बाद फिर और भी जितने भी फोकसिंग या उनके उससे होती है, ये बाईपास लिए हैं, डेरा मुराद माली में बाईपास लिए, यहाँ भी काम शुरू है। यहाँ NHA वालों को, ये मुख्तलिफ लोगों को जो इससे कंसर्न थे, केस्को वाले थे जिनके पोल्स थे, या गैस वाले थे, या PTCL वाले थे, उनको मैंने ही बुलाया। अभी उन्होंने अपने काम जो है वो भी फास्ट कर दिया है, और इंशाल्लाह मेरी उनको हिदायत थी और है भी, उनको मैंने बुलाया हुआ है अभी कुछ अरसे में फिर, तो ताकि ये काम तेज़ कर दे। और इसी तरह हरनाई का भी मुझे लोगों ने बताया, जब ज़लज़ला हुआ था वहाँ हम गए थे, वहाँ भी लोगों ने शिकायत की कि हमारा रोड जो है बहुत सुस्त रवि का शिकार है। उस पर भी मैंने NHA वालों को बुलाया और उन्होंने भी काम काफ़ी हद तक तेज़ कर दिया है। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इंशाल्लाह जो वहाँ वफाकी मंसूबे हैं उनको मैं ख़ुद ऑब्ज़र्व भी करूँ। अभी मैं गया था वहाँ, मेरे साथ खदूस बिजनजो साहब, हमारे CM साहब भी थे, प्रेसिडेंट साहब को भी हमने बुलाया था। ग्वादर में हमने बहुत बड़ी मीटिंग कराई है, वहाँ हम सब मौजूद थे, कोर कमांडर भी मौजूद थे, वहाँ सारे फेडरल मिनिस्टर और सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। वहाँ इसी मामलात पे हमने बात की। और जो ये दूसरी मीटिंग थी हमारी, जिसका इनिशिएटिव मैंने लिया था कि प्रेसिडेंट साहब को मदऊ किया, और उसमें बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं बॉर्डर्स के, ख़ास तौर पे बॉर्डर्स के हवाले से, चमन बॉर्डर हो, तफ्तान हो, नोशकी हो, जहाँ भी हो, और ख़ास तौर पे हमारे ग्वादर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में खातिर खा बहुत अच्छे फ़ैसले हुए। और इंशाल्लाह बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, उनके और जितने भी मुश्किलात हैं उनके हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से, ये सारी गुफ्तगू हुई। और इंशाल्लाह इस पर और एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ उन्होंने इक़दामात और ऑर्डर्स किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की मीटिंग्स अगर हमारी 2-3 और होती रही तो इंशाल्लाह हमारे बलूचिस्तान में जितने मसाइल है वो अभी हम जा रहे हैं। अभी एक बात सुन लो ना, पहले अभी यहाँ पे काफ़ी अरसे से यहाँ रेड जोन बनाया गया है। हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट का काम है देना। किसी रोड को हम किसी VIP के लिए बंद नहीं करना चाहते हैं। हम अभी जा रहे हैं, मैं और गवर्नर साहब, रेड जोन को खोल के आम ट्रैफिक के लिए, ताकि लोगों को तकलीफ़ नहीं हो। कोई यहाँ पे रेड जोन नहीं है, सबके लिए ये रोड सबके लिए। अच्छा सर, अपोजिशन एक मरतबा फिर जो है शिकायतें कर रही है आपसे भी, जैसे जाम कमाल से कर रहे थे। नहीं, शिकायतें कोई नहीं है। अपोजिशन हमारे भाई हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। गवर्नमेंट के बंदे हों या अपोजिशन के हों, जिनका जो हक है वो हक इंशाल्लाह देंगे, और किसी को हम नाराज़ नहीं होने देंगे। नोक झोंक चलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। सर, एक चीज़ मैं काफ़ी मारता हूँ, मुझे ये बताएं कि